अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के इस्लामाबाद आने के बाद इन हाउस तब्दीली की हवा चल पड़ी है और वज़ीर आज़म इमरान खान की वजारत उज़्मा के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। क्योंकि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं या हुई हैं जिनमें से अखज़ किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म तब्दील होने जा रहे हैं और वो क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्यों डिस्कस हो रहा है कि वज़ीर आज़म जा रहे हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, वो वजूहात मैं आपको बताऊंगा। कि बहुत सारे सवालात हैं, उनके जवाबात भी डिस्कस करूंगा और आप ख़ुद फैसला कर लीजिएगा। ख़ुद भी डिसाइड कर सकते हैं जो मैं मंजर नगारी जो सीन आपको शेयर करता हूँ। एक तो मौलाना फजल रहमान आज़ादी मार्च लेकर आए और 13 दिन धरना देकर इस्लामाबाद में हज़ारों लाखों लोगों के साथ बैठे रहे। तो मौलाना फजल रहमान ने जो मुतालबात किए थे वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का और नए सिरे से इंतखाबात का या फ़ौज की मुदाखलत इंतखाबात में न करने के हवाले से, वो तीनों मुतालबात तो पूरे हुए नहीं। तो मौलाना ये पॉसिबल कैसे था कि मौलाना और उनका जो इतना बड़ा क्राउड, जो तारीख में पहली दफ़ा इतना बड़ा क्राउड किसी ने इस्लामाबाद में इकट्ठा किया है, तो मौलाना ऐसे बगैर कुछ हासिल किए या खाली हाथ कैसे वापस जा सकते हैं या जा सकते थे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर मौलाना ने खाली हाथ जाना था इस्लामाबाद से, तो फिर मौलाना आता ही क्यों, और ये आज़ादी मार्च लेकर क्यों आते या इस्लामाबाद में धरना देकर क्यों बैठते। हुकूमत को अल्टीमेटम 2 दिन का दिया, फिर एक्सटेंड करते रहे। तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि मौलाना ऐसे चले जाएं। और मौलाना के लिए कहा जाता है कि मौलाना गीली मिट्टी पे पाँव पाँव नहीं रखता। और अब जो है आज़ादी मार्च का दूसरा मरहला अब भी चल रहा है, लेकिन दूसरा मरहला ठंडा हो गया है। जिस तरह आज़ादी मार्च का पहला मरहला बड़े ज़ोर शोर से आया आज़ादी मार्च और मौलाना मुसलसल तकारीर करते रहे, डेली बेसिस पे आते रहे धरने में। अब वो सीन उस तरह नज़र नहीं आ रहा। अब अगर धरने दिए भी जा रहे हैं JUI की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर, तो उसमें भी बहुत सारे जो JUI की तरफ से नरमी बरती जा रही है। फ़र्ज़ करें कि भाई लोगों को तकलीफ़ न हो या ट्रांसपोर्ट आम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चलती रहे, इस तरह का। तो हुकूमत को फिर टफ टाइम कैसे दिया जा सकता है? अगर साइड पे बैठना है धरना दे के रोडों के किनारों पर और रास्ते खुले रहेंगे, तो फिर तो जाहिर है हुकूमत को टफ टाइम नहीं आ सकता। तो बहरहाल वो मुझे आज़ादी मार्च का दूसरा मरहला जो है वो नरमी की तरफ जा रहा है, जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो पहला मरहला था ज़ोर शोर वाला, वो ख़त्म हो चुका। और मौलाना, आप समझ सकते हैं कि मौलाना ऐसे नहीं गए। तो एक तो ये रीज़न बताई जा रही है कि मौलाना की कुछ मुलाकातें जो हुई, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, ISI चीफ के लिए भी कहा जा रहा है, मार्केट में डिस्कस हो रहा है कि उनसे भी मुलाकात हुई है जनरल फैज़ से। लेकिन जनरल फैज़ की मुलाकात के बारे में मौलाना ने तो खुद नहीं कहा, लेकिन मौलाना ने आर्मी चीफ से मुलाकात के बारे में ख़ुद भी एतराफ़ किया और ये कहा कि आज़ादी मार्च से पहले कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात आर्मी चीफ से हुई है और वो बड़ी अच्छी मुलाकात रही है। और हमारी इतलात तो ये है कि मौलाना को परफ्यूम भी आर्मी चीफ की जानब से गिफ्ट किया गया था और बड़ी तवील मुलाकात हुई थी। एक मुलाकात ये वो है जो मौलाना ख़ुद मान रहे हैं। कुछ मुलाकातें कहा जा रहा है कि खुफिया हुई हैं, जो मौलाना या दूसरी जानब से नहीं डिस्क्लोज़ की जा रही। वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है फौरी तौर पर नहीं ज़ाहिर की जाती। तो मौलाना की एक तो मुलाकातें हुई हैं, मामलात डिस्कस हुए हैं और कहा जा रहा है कि मामला तय हुए हैं मौलाना के साथ। इन हाउस तब्दीली के हवाले से मौलाना को इशारा दे दिया गया है और उनको बताया गया है कि इन हाउस तब्दीली की तरफ किस तरह इन हाउस तब्दीली हो सकती है, इस तरह हो सकती है। ये सारा कुछ डिस्कस हुआ है और मज़ीद डिस्कशन भी
اس پر چل رہی ہے، یہ اطلاعات ہیں ہماری، اور مارکیٹ میں بھی جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ خود پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی اس میں بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ اگلے سال نئے وزیر اعظم ہوں گے ہمارے، یعنی اپوزیشن کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ تو یہ اور انہوں نے دعوے کے ساتھ کہا ہے، انہوں نے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگلے سال ہمارے وزیر اعظم ہوں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری ایسے کیسے، یعنی سوال تو بہت بڑا ہے کہ بلاول کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو بلاول کو بھی یہ یقیناً اطلاعات ہوں گی، پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے، بلاول بھٹو زرداری اس کے چیئرمین ہیں، تو بلاول کے پاس بھی یہ اطلاعات ہوں گی یقیناً، تبھی بلاول نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے۔ اور جو رہبر کمیٹی کے ممبران ہیں فرت اللہ بابر اور نیر بخاری، یقیناً وہ ان رہے ہیں اس میں رہبر کمیٹی میں، اور آزادی مارچ کے پہلے مرحلے میں پلان اے میں وہ مسلسل اکرم دورانی کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقاتوں میں بیٹھے ہیں، ڈسکشن ہوئی ہے، کچھ مذاکرات میں بھی حکومت کے ساتھ انہوں نے ڈسکشن کی ہے، مذاکرات میں بھی شامل رہے ہیں۔ تو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی بریف کیا ہوگا، بلاول کے اپنے بھی سورسز دوسرے سورسز بھی ہوں گے اور انہوں نے بھی ان کو بتایا ہوگا۔ تو یہ دوسری ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ بلاول نے بھی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اطلاعات بھی ہوں گی ان کے پاس۔ تیسرا ریزن یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت مل گئی غیر مشروط طور پر۔ حکومت نے تو بہت کوشش کی کہ نواز شریف کو نہ جانے دیا جائے، بظاہر اجازت بھی دی جا رہی تھی اور پھر شرائط ایسی رکھی جا رہی تھی جو نون لیگ کو قبول نہیں تھی، اور شرائط میں سے لگ رہا تھا 7.5 ارب روپے اگر کیش مانگی جائے بانڈز کی صورت میں کہ ضمانت کے طور پر جمع کرائیں اور پھر ملک سے باہر جائیں علاج کے لیے، تو یہ سمجھے کہ نہ ہی تھی حکومت کی طرف سے۔ تو اب وہ عدالتوں نے ان کو اجازت دے دی ہے، غیر مشروط کر دیا حکومت کو، وہ کہہ دیا کہ غیر مشروط طور پر چلے جائیں۔ تو یہ نواز شریف کو جانے کی اجازت دینا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ معاملات عمران خان کے کم از کم کنٹرول میں نہیں ہیں اب۔ اگر عمران خان کے کنٹرول میں ہوتے تو وہ تو مرتے تب دم تک کسی کو نہ چھوڑتے۔ انہوں نے تو پہلے ہی ہر تقریر میں کہتے رہے ہیں، ہر دوسری تقریر میں کہتے رہے ہیں کہ میں ان کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں نے این آر او نہیں دینا، ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ این آر او نہیں ہے یا تو کیا ہے؟ فرض کریں اگر عمران خان کے ہاتھ میں تھا تو پھر این آر او دیا ہے، اگر این آر او نہیں دے سکتے یا نہ دینا ہوتا تو پھر عمران خان کے بس میں نہیں ہے۔ تو لیکن بہرحال لگ رہا ہے کہ معاملات عمران خان کے کنٹرول میں اب نہیں رہے اور معاملات کہیں اور کنٹرول ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ 3-4 ایشوز، اور آرمی چیف کے ساتھ ملاقات، یہ بہت امپارٹنٹ ملاقات تھی، وہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے۔ 2 دن پہلے ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی آرمی چیف کے ساتھ، جنرل باجوہ کے ساتھ، اور اس ملاقات کی جو فوٹیج آئی تھی، ویڈیو فوٹیج، اس میں جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی انٹریسٹنگ ہے، دیکھنے جیسی ہے، کیونکہ وزیر اعظم کا چہرہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، باڈی لینگویج ان کی بھی دیکھ رہے ہیں، آرمی چیف کی بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلے جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان، ان ملاقاتوں کی باڈی لینگویج اور اس ملاقات کی باڈی لینگویج جب کمپیئر کر رہے ہیں تو بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ میں نے خود بھی ویڈیو دیکھی، آپ لوگوں کو بھی اگر کہیں آ گئی ہوگی واٹس ایپ وغیرہ میں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو عمران خان بالکل، یعنی ملاقات میں ایک تو چہرے بھی بتا رہے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، باڈی لینگویج خود بول رہی ہوتی ہے، دوسرا بیٹھنے کا اسٹائل، لکڑی کہاں چھڑی کہاں پڑی ہے، آرمی چیف کیسے کس انداز میں بیٹھے ہیں اور وزیر اعظم کس انداز میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے میڈیا میں کہ یہ ویڈیو جاری کرائی گئی تھی تاکہ یہ پیغام بھی جا سکے، کیونکہ ماضی میں بھی اسی طرح ہی ہوتا رہا ہے، جب بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو پھر نواز شریف کا دور ہو یا کوئی بھی دور ہو،
تو اس میں اسی طرح کے ہی اقدامات اسٹارٹ کرائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ماحول بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ماحول کریٹ اس طرح لگ رہا ہے کہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے۔ کیونکہ ان ہاؤس تبدیلی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کسی بھی صورت میں پارلیمنٹ کو اور اسمبلیوں کو چلتا کرنا نہیں چاہتی۔ جب تک وہ نہیں چاہیں گی تب تک اسمبلیوں کا چلتا ہونا یا اسمبلیاں ختم ہونا وہ پاسبل نظر نہیں آ رہا، کیونکہ دو بڑی جماعتیں ہیں اور مولانا تو پہلے دن سے اسمبلیوں کو نہیں مانتے۔ سب کو پتہ ہے مولانا نے اسمبلیوں میں نہ جانے کا بھی اعلان کیا تھا، فیصلہ بھی کرایا تھا نون لیگ کو اور دیگر جماعتوں کو، لیکن پیپلز پارٹی نے پھر انکار کر دیا تھا اور مولانا کو بھی سمجھایا تھا کہ نہیں اسمبلیوں میں جانا چاہیے، تو مولانا نے وہ پھر فیصلہ اپنا واپس لے لیا تھا۔ تو مولانا کے بس میں ہوتا تو ظاہر ہے پھر اسمبلیوں میں آتے ہی نہیں ساری جماعتیں، لیکن مولانا کی پارٹی کے جو ممبران کی تعداد ہے وہ 15 ہے، 16 MMA کے ہیں، جن میں ایک جماعت اسلامی کا ہے قومی اسمبلی میں، اور باقی 15 قومی اسمبلی کے ممبران ہیں مولانا کے۔ باقی صوبوں میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، سینٹ میں ہیں یا KPK میں ہیں، تو سارے ملا جلا کر بھی مولانا کی پارٹی اگر استعفیٰ دے دیتی تو ان حلقوں پر جو ہے ضمنی انتخابات کرائے جا سکتے تھے، ہو سکتے تھے، پاسبلٹی یہی تھی، کیونکہ پورا الیکشن دوبارہ نہیں ہونا تھا، مولانا کو پتا تھا، اس لیے مولانا پھر واپس آ گئے۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں چاہیں گی کہ پارلیمنٹ ختم ہو، پارلیمانی اور جمہوری نظام جو ہے اس کو لپیٹا جائے یا الیکشن فوری طور پر، حکومت فوری طور پر ختم ہو، کیونکہ یہ میثاق جمہوریت کر چکی ہیں دونوں جماعتیں۔ اس میں یہ طے کیا گیا ہے دونوں جماعتوں کی جانب سے کہ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات ہوں، ایک دوسرے کے خلاف ایک تو کارروائیاں نہیں کرنی انتقامی۔ اس میں نون لیگ پر الزام لگتا ہے کہ نون لیگ نے کارروائیاں کی پیپلز پارٹی کے خلاف، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ اندر تھے نون لیگ کے دور میں۔ وزیر اعظم جو ہے نون لیگ کے دور میں جو جتنے بھی وزراء ہیں کچھ پیپلز پارٹی کے جو رہے ہیں ماضی میں، ان کو جیلوں میں رکھا گیا، شرجیل میمن ہو، حامد سعید کاظمی ہو، ڈاکٹر عاصم ہو، بہت سارے اور بھی میں گنوا سکتا ہوں۔ تو پیپلز پارٹی کے دور میں نون لیگ کا کوئی بندہ جیل میں نہیں تھا، یہ ہم نے نوٹ کیا تھا۔ اگر کوئی ہے تو کسی دوست کو اگر کوئی ذہن میں ہے تو وہ شیئر کر سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں نون لیگ کا یا فلاں جماعت کا فلاں بندہ جو ہے سیاستدان وہ جیل میں تھا۔ تو پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی بھی جیل میں مجھے نظر نہیں آیا تھا، لیکن نون لیگ کے دور میں کچھ لوگ جیلوں میں رہے تھے۔ ہاں پیپلز پارٹی کا دور مجھے شاید یاد پڑ رہا ہے، ایک کراچی کے MNA تھے، ان کے کچھ اور مسائل تھے، تو وہ پیپلز پارٹی اس کو انتقامی کارروائی میں کاؤنٹ نہیں کرتی ہے۔ اگر انتقامی کارروائیاں ہوتی تو ظاہر ہے نون لیگ کے خلاف بھی ہو سکتی تھی، کسی اور جماعت کے خلاف، لیکن کسی جماعت کے خلاف اس طرح نہیں تھا۔ تو یہ جو طے ہوا ہے میثاق جمہوریت میں دونوں جماعتوں نے طے کیا ہے، اس کے تحت چل رہی ہیں اور اس کا فائدہ PTI کو بھی مل رہا ہے۔ جو میثاق جمہوریت جس میں PTI نے دستخط نہیں کیے، اس وقت PTI کوئی پارٹی تھی بھی نہیں، ایسے ہی تھی ٹانگا پارٹی، سائیکل پارٹی، عمران خان اور کچھ لوگ تھے اس وقت پارٹی میں۔ باقی تو اس طرح جس طرح ابھی بنی ہے یا بنوائی گئی ہے اس طرح نہیں تھی، تو میثاق جمہوریت کا حصہ نہیں تھی۔ اس کے باوجود نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں جو اپنی آپس میں کمٹمنٹ کر چکی ہیں، اس کا فائدہ انڈائریکٹلی عمران خان کو بھی دے رہی ہیں، تاکہ عمران خان کی بھی حکومت مدت پوری کرے، یعنی PTI کی حکومت۔ عمران خان وزیر اعظم رہے نہ رہے، اس طرح تو نون لیگ کے دور میں بھی میاں نواز شریف کو ہٹایا گیا، پھر شاید خاقان عباسی وزیر اعظم بنے، لیکن حکومت نے مدت پوری کی۔ پیپلز پارٹی کے دور میں گیلانی کو ہٹایا گیا، جب پرویز اشرف وزیر اعظم بنے، 2 وزیر اعظم پیپلز پارٹی میں کے دور میں بنے، 2 نون لیگ کے دور میں بنے، تو اس میں کوئی اتنا بڑا حرج نہیں ہے، یہ آئینی طریقہ ہے ان ہاؤس تبدیلی کا۔ لیکن دھرنوں کے ذریعے پارلیمنٹ گرا دینا، اسمبلی گرا دینا، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کی حمایت نہیں کر رہی۔ تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں، اشارے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت بڑا جو انڈیکیٹر یہ بھی ہے کہ چودھری برادران کی مولانا کے ساتھ ملاقاتیں، اور اس کے بعد چودھری برادران
کا جو لب و لہجہ ہے یا ٹون جو ہے وہ تبدیل ہونا حکومت کے بارے میں اور نون لیگ کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں نرم ہونا، یہ بھی بہت بڑا یعنی انڈیکیٹر ہے، اشارہ ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے یا کچھ معاملات طے ہو چکے ہیں۔ تو جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ہم پلان بی میں مولانا فضل الرحمان کا اس لیے بھی ساتھ نہیں دیں گے فی الحال جب تک مولانا ہمیں نہیں بتاتے کہ پلان بی ہے کیا اور سی ہے کیا، تو ہم کیسے حمایت کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے یا کیسے شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا رائٹ ہے بلاول بھٹو زرداری کا کہ مولانا جب تک ان کو نہیں کلیئر کرتے یا دعوت نہیں دیتے، مولانا نے دعوت ہی نہیں دی بلاول بھٹو زرداری کو یا ان کو بتایا ہی نہیں ہے، تو وہ کامن سینس ہے کہ وہ بھی پارٹی ہے سیاسی، وہ کیسے حمایت کریں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا تھا کہ پریس کانفرنس میں کہ مولانا ہمیں یہ بھی بتائیں، یعنی مولانا نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ ان کی ملاقاتوں میں کیا معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، کیا معاملات طے ہوئے ہیں، یہ مولانا نے ہمیں نہیں بتایا۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے گلہ بھی کیا ہے مولانا فضل الرحمان سے، اور تو یہ گلہ کہا جا رہا ہے کہ گلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی شاید یہ اطلاعات مل چکی ہیں کہ معاملات سیریس ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے حوالے سے، اور مولانا فضل الرحمان اور چودھری برادران کے ملاقات میں بھی یہ معاملات طے ہوئے ہیں۔ چودھری برادران کی ملاقاتوں پر، پرویز الہی کی ملاقاتوں پر پی ٹی آئی کے وزراء نے اعتراض بھی کیا تھا۔ یہ مجھے اکرم دورانی نے بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے وزیر اعظم کو کہا تھا کہ یہ پرویز الہی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اکیلے اکیلے ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں، جب پرویز الہی شامل ہیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں، جو 7 رکنی کمیٹی حکومت نے بنائی ہے وزیر اعظم نے، اس کا پرویز الہی بھی حصہ ہے، تو پرویز الہی اکیلے ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا سوال تھا۔ یعنی اکیلے ملاقاتیں کرنا بھی ایک خود ایک اشارہ ہے ایک قسم کا کہ وہاں پہ کچھ اور ہی ڈسکشن ہو رہی تھی، اور جس میں پی ٹی آئی کو شامل نہیں کیا جا رہا تھا۔ میں نے ایک پروگرام کیا تھا رزاق کھٹری کے ساتھ بھی کیا تھا، بعد میں بھی کیا تھا اکیلے بھی، اس میں پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے بات کی تھی کہ پنجاب پی ٹی آئی سے چھینا جا رہا ہے، اور ایک میں اس کے ساتھ پھر بلوچستان میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ ڈسکشن چلی ہے، یہ میں کنفرم بتا رہا ہوں، میری اطلاعات ہیں کہ یہ بھی آپشنز ڈسکس ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، پرویز الہی والوں کے بھی، اور آپس میں جو ربر کمیٹی ہے انہوں نے بھی یہ ڈسکس کیا ہے۔ اور لیکن یہ بعد کا مسئلہ ہے، پہلے وہاں پہ اب جو تبدیلی ہے بلوچستان اور پنجاب میں، وہ ربر کمیٹی اور اپوزیشن یا جے یو آئی یا پرویز الہی کی پارٹی یہ اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ صوبوں میں تبدیلی تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے شاید ان کے لیے، لیکن مرکز، کیونکہ مرکز میں پی ٹی آئی کو مکمل سپورٹ حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کی، مقتدر قوتوں کی اور پاک فوج کی، تو اب وہ جو ہے سپورٹ جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے اور کمزور ہو چکی ہے، بلکہ کیونکہ یہ آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی تھی 2 دن پہلے، وہ بہت بڑے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی۔ اتنا گیپ ابھی تک وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان ملاقات میں اتنا لمبا گیپ کہا جا رہا ہے کہ نہیں پڑا، یہ 40 دن کے بعد ملاقات ہوئی تھی، نہیں تو یہ 40 دن اتنے پورے سال میں اتنے 40 دن گیپ نہیں ہوا۔ اور مولانا دھرنا لے کر وہاں سے آزادی مارچ لے کر کراچی سے نکلے، پھر بھی ملاقات کی ضرورت نہیں پڑی وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان۔ مولانا اسلام آباد میں داخل ہو گئے، پھر بھی آرمی چیف اور وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی ضرورت نہیں پڑی۔ مولانا بیٹھے رہے اسلام آباد میں، دھرنا دے دیا، پھر بھی ملاقات کی ضرورت نہیں پڑی۔ مولانا چلے گئے، پلان بی جو ہے وہ اناؤنس کر دیا، دھرنے شروع کر دیے۔ تو مطلب یہ ان دنوں میں ملاقاتیں تو ہو رہی تھی مولانا کے ساتھ آرمی چیف کی، جو کہا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم کے ساتھ اتنے 40 دن تک ملاقات نہ کرنا، اور اتنی صورتحال مطلب ایک مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کی ٹینشن بھی تھی کہ لاکھوں لوگ آ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا،
तो उसके बावजूद वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की का न मिलना, आपस में न बैठना, और सर जोड़ना, सर जोड़ कर न बैठना, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि ज़रूरत अब नहीं थी मुलाकात की, इसलिए ये मुलाकात नहीं हुई उन दिनों में, और अब मुलाकात हुई है। मौलाना जब चले गए हैं तो ये भी इंडिकेटर है। और चौधरीयों वाला इंडिकेटर जो है चौधरी बिरादरान का, वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चौधरी बिरादरान इस तरह यानी कभी भी नहीं नून लीग के हिमायत में या नवाज शरीफ के हिमायत में मुतालबात करते कि नवाज शरीफ को गैर मशरूत तौर पर बाहर भेजना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन ने भी मुतालबा किया, परवेज़ लाई ने भी किया। चौधरी शुजात हुसैन ने तो ये भी कहा कि अगर ये हालात रहे और ये परफॉर्मेंस हुकूमत की रही तो फिर 3 महीने के बाद कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं होगा या मानने के लिए तैयार नहीं होगा, इमरान खान के हवाले से कहा था। तो ये चौधरी बरदरान की बयानबाजी पीटीआई के ख़िलाफ़ जा रही थी और नून लीग की हिमायत में जा रही थी, अपोजिशन की फेवर में जा रही थी। ये भी शुकूक व शुबात यानी सवालात जन्म दे रहे हैं कि चौधरी बरदरान का लबो लजा तब्दील क्यों हुआ। एक तो पंजाब का मसला है, दूसरा मरकज़ में उनको पता चल चुका है कि मरकज़ में इन हाउस तब्दीली होने जा रही है, इसलिए उन्होंने लबो लजा पीटीआई के हवाले से तब्दील किया है और इस्लामाबाद में डेरे डाल दिए हैं दोनों भाइयों ने। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई दोनों बैठ गए हैं, लाहौर जा नहीं रहे। और इसके अलावा जो एमक्यूएम और मुस्लिम लीग फंक्शनल है, उन दोनों जमातों ने भी पीटीआई से ये मुतालबा किया पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के इजलास के अंदर, कि नवाज शरीफ को वतन मुल्क से बाहर भेजा जाए और इलाज के लिए बैरूनी मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए गैर मशरूत तौर पर। ये यानी इत्तेहादी हैं, काफ लीग, एमक्यूएम और फंक्शनल लीग, तीनों जमातों ने बैक वक्त तीनों जमातें पीटीआई की पॉलिसी के ख़िलाफ़ यानी अपनी राय रखें और इख्तलाफ रखें पीटीआई के साथ। तो ये जमातें, तीनों जमातें जो है इस्टबलिशमेंट की ज़ाहिर है जमातें समझी जा रही होती हैं, जहाँ इनको इशारा मिलता है वही उधर ही चली जाती हैं। तो ये तीनों जमातों का मुतालबा करना पीटीआई के से नवाज शरीफ के बारे में, तो ये भी बड़ा इंडिकेटर है। और इसके अलावा एक और भी इशू है कि इससे पहले आपको याद होगा मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने ये बताया था कि इन इत्तेहादियों ने यानी काफ लीग, एमक्यूएम, फंक्शनल लीग और अख्तर मेंगल की पार्टी बीएनपी मेंगल, इन्होंने हुकूमत को एक धमकी भी दी थी। मौलाना फजल रहमान के जब आज़ादी मार्च इस्लामाबाद में धरना दे बैठा था, उन दिनों में इन जमातों ने, इत्तेहादियों ने हुकूमत को ये भी धमकी दी थी कि अगर मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया, कोई लाठी चार्ज, शेलिंग या यहाँ से भगाने की कोशिश की, तो फिर हम हुकूमत से अलग होने पर सोचने पर मजबूर होंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये मतलब पीटीआई पर प्रेशर डालना इत्तेहादी जमातों का, ये भी खुद इंडिकेटर है कि हुकूमत अभी और वज़ीर आज़म और वज़रा की मौलाना के ख़िलाफ़ जो धुआंधार सख्त बयानबाजी, लबोलजा, सख्त गालम गलोच दे रहे होते थे, वो भी कम हो गया है। तो ये जितने भी मैंने आपको इंडिकेटर्स जो हैं, इशारे जो हैं बताए हैं, ये सारे सारी जो सूरत हाल का जायज़ा लेंगे तो लग ऐसा रहा है कि माहौल क्रिएट किया जा रहा है, अभी हालात बनाए जा रहे हैं और माहौल बनना शुरू हो गया है तब्दीली का। तो तब्दीली की हवा चल पड़ी है। अब आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।